بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج کا جو وی لاگ ہے وہ دو ایسی ایسے فنومینا کے اوپر ہے جس کا آپ سمجھ لیں کہ پاکستان 24 گھنٹے اس کیفیت میں سے گزار رہا ہے۔ ایک ففتھ جنریشن وارفیئر ہے اور ایک ہائبرڈ وارفیئر ہے۔ چونکہ اب ہم اس میں روزمرہ کی بیسس پہ، لمحہ بلمحہ کی بیسس پر اس سارے عمل میں سے گزر رہے ہیں، تو ان کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ایک مرحلہ ہے، تاکہ ہم ہمارے ساتھ ہونے والے معاملات کو جان سکیں کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیوں ہو رہا ہے، اور اس سے ہمیں کیا فائدہ یا کیا نقصان ہونے والا ہے۔ تو اس سے ہم سب کی جو ایک فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے اس پر اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ففتھ جنریشن وارفیئر کی، وہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ہائبرڈ وارفیئر کی۔ جو ففتھ جنریشن وارفیئر ہے، اس میں جیسے اگر کہیں وار ہو رہی ہو اور دو آرمیز فیس ٹو فیس لڑ رہی ہیں، اس وارفیئر میں اس طرح کی لڑائی نہیں ہوتی۔ اس وارفیئر میں جو لڑائی ہے وہ پیورلی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جو دو فریقین ہیں وہ مد مقابل بھی نہیں آتے، اور وہ ایک دوسرے کو ٹھیس، یا ان میں سے ایک دوسرے کو ٹھیس پہنچاتا ہے، اور اپنا جو اس کو ہدف حاصل کرنا ہوتا ہے وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہ مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک بہت کامن طریقہ جو ہے، جو آج کل بہت سے ملک اس کو استعمال کرتے ہیں، جنہیں کسی اپنے دوسرے حریف ملک کے اوپر کوئی مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے یا مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں، اور کوئی ان کو یا نقصان میں ڈالنا ہوتا ہے، یا ان کو کسی طریقے سے انہوں نے ان سے کوئی فائدہ لینا ہوتا ہے جو وہ شاید نارملی تو ان کو نہ مل سکے، لیکن اس طرح کی ایک وارفیئر کے تھرو وہ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب کوئی ایسا فائدہ کوئی آپ کو خود سے بائی ہینڈ نہ دے رہا ہو، یا آرام سے نہ دے دے، اور آپ اس کو حاصل کرنا چاہ رہے ہوں، تو ظاہر ہے وہ آپ کے لیے کسی نہ کسی نقصان ہی کا باعث ہو رہا ہوگا، یا اس سے آپ کو کسی طرح سے کوئی ڈس ایڈوانٹیج مل رہا ہوگا۔ تو یہ جو ایک بہت کامن عمل دیکھنے میں آ رہا ہے وہ ہے کہ جنرلی جو لیڈرشپ ہے ملکوں کی، اس میں سے آپ کچھ عناصر یا کچھ لوگ جو ہیں ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے لیے آپ ان کو کوئی انٹرسٹ دیں گے جو ان کو اپیل کرے گا، خواہ کوئی بھی ہو، کوئی عہدہ ہو، یا مالی طور پہ ہو، یا جیسے بھی ہو، یا زور زبردستی کے حوالے سے کسی نہ کسی پہلو سے آپ ان سے کوئی نہ کوئی کام ان کے ملکی مفاد کے خلاف اور اپنے ملکی مفاد کے فیور میں وہ کرواتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اگر کوئی دو ملکوں میں کوئی کانٹریکٹس ہونے ہیں، انٹرنیشنل کانٹریکٹس جو ہیں وہ بہت بڑی بھاری قیمتوں میں ہوتے ہیں، اور ظاہر اس میں بہت سے لوگوں کی کمیشنز انوالوڈ ہوتی ہیں، ملکوں کے اوپر قرضے چڑھنے ہوتے ہیں، یا ملکوں نے ریڈی پیسے دینے ہوتے ہیں اگر قرض نہیں انوالوڈ۔ تو اگر تو قرض لینے ہیں تو قرضوں کی شرح کے اوپر یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، سالوں کی بیس پر ہو سکتی ہے، ڈیوریشن ہے، اس کو آپ اپنے انٹرسٹ میں کروا لیں۔ جو لوکل لوگ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اگر ان میں آپ نے اپنے بندے جو ہیں وہ آپ کو انفلوئنس، آپ کے فیور میں چیزیں انفلوئنس کر دیں، تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر فلور آف دا ہاؤس پہ فار ایگزامپل کوئی قرارداد پیش آنی ہے جو آپ کے ملک کے لیے فائدہ مند نہ ہو، تو آپ اس میں جو لوکل پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو اپنے لیے امپلائی کر لیتے ہیں یا ہائر کر لیتے ہیں، یا جس طرح سے بھی آپ اس ٹرمز اپنی ان کے ساتھ طے کریں، اور وہ جو ہیں آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ لک آفٹر کرتے ہیں،
اور آپ کے حق میں وہاں ان قراردادوں پہ ووٹ دیتے ہیں. یہ ڈائریکٹلی آپ کے ملک کے ساتھ ہو سکتی ہیں یا کسی دوسرے فریق, مطلب مثال کے طور پہ اگر اے ملک ہے اور بی جو ہے وہ 5th جنریشن وارفیئر کے تھرو اے ملک کے لوگوں کو ہائر کر رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ جو کانٹریکٹ ہونے والا وہ اے اور سی کے درمیان ہونے والا ہو, اس میں بی انوالو بھی نہ ہو, لیکن اے اور سی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہے ان کو بی ملک جو ہے وہ انفلوئنس کرنا چاہ رہا ہو. تو یہ مختلف طرح سے یہ چیز ہوتی ہے. یہ کانٹریکٹس تو ایک چیز ہے, کہیں لاز آنے ہوں, کوئی انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے کوئی معاملات ہوں, یو این میں ووٹنگ ہونی ہو, یا دوسرے جو انٹرنیشنل تنظیمیں بہت سی ہیں ان میں جہاں میں مختلف ممبران بیٹھتے ہیں, اور اگر کوئی ووٹ ڈلنا ہو تو کس کے حق میں ڈالنا ہے, کس کے حق میں نہیں ڈالنا, یہ بہت سی چیزیں اس طرح سے جو ہیں وہ لگتی ہیں. اور یہ ہر ملک میں ان کا کوئی نہ کوئی عمل دخل جو ہے وہ چلتا ہے. یہ پوری دنیا میں ہونے والا ایک بڑا کامن جو آج کے اصطلاح میں ہے 5th جنریشن وارفیئر ہوتا ہے, کیونکہ اب آمنے سامنے بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ آمنے سامنے کا تصادم دو ملٹریز جو ہیں وہ کریں, ورنہ جب دوسری جنگ عظیم جو تھی اس کے اندر جتنی تباہی ہوئی اور جتنی بڑی وہ جنگ تھی, اس کے بعد سے جو ہے چیزوں کا طرز جو ہے وہ بدل گیا ہے. اس میں ظاہر جانی نقصان بھی نہیں ہوتا اور مالی نقصان بھی نہیں ہوتا, بلکہ اس میں جو ملک یہ کر رہے ہیں ان کے فوائد اس میں زیادہ ہیں. اچھا, اس میں سوشل انجینئرنگ ایک اور طریقہ کار ہے جس کے تحت جو آپ کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں ان کے تھرو انفلوئنسنگ کی جاتی ہے, اور ان کے تھرو آپ اپنے مقاصد اور ہدف جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. اس کے تھرو آپ مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن وہ پھیلائی جاتی ہے, اس کی بیس پر لوگ جو اپنے رد عمل سامنے لے کر آتے ہیں یا جو فیصلہ کرتی ہیں مختلف قومیں, مختلف ملک, وہ اس غلط انفارمیشن کی بیس پر کرتی ہیں. تو ایک میکنزم اس کا یہ ہے. اس کے علاوہ سائبر اٹیک ہے. سائبر اٹیک اگر آپ کہیں تو یہ 2016 کے یو ایس کے جو الیکشنز ہوئے تھے جس میں صدر ٹرمپ جیتے تھے, تو رشیا کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے سائبر اٹیک کے ذریعے یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو الیکشن ہے اس کے رزلٹ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایک سائبر اٹیک کا بڑا کلاسک اگزامپل ہے. اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اس کا استعمال ہوتا ہے, اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے جس کا ہماری آرمڈ فورسز کی جو لیڈرشپ ہے اس نے بھی بارہا ذکر کیا ہے کہ ہم اس وقت 5th جنریشن وارفیئر کو فیس کر رہے ہیں, اور پاکستان میں بہت سے مشکلات اس طرح کی ہیں جو اس کے نتیجے میں ہیں. اس لیے ہمیں بہت منظم اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور تیار رہنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہمیں کسی قسم کا نقصان جو ہے وہ ہمارے جو بیرونی دشمن ہیں وہ نہ پہنچا سکیں. اس کے علاوہ جو ایک ضروری چیز ہے وہ اکنامک پریشرز ہیں. بہت سے ممالک آپ کو 5th جنریشن وارفیئر کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے ملک میں اکنامک گروتھ, اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو ڈکٹیٹ بھی کرتے ہیں, یہ ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں, اس کو اس کی سپیڈ بھی ڈٹرمن کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر فرض کریں کہ موٹر ویز ہیں تو وہ کتنے عرصے میں, کیونکہ سب ملکوں میں ہی بنتی ہیں, سب ملکوں میں ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں, انٹرنیشنل جو بڑے کانگلومریٹس ہیں, بڑی ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں, وہ جا کے یہ ڈیولپمنٹس کرتی ہیں. مثال کے طور پہ جو تیل نکالنے کا کام ہے, جو کانے بنانے کا مائننگ کا کام جو ہے, منرلز کی مائننگ ہے, آئل مائننگ ہے, گیس مائننگ ہے, اس طرح کی جو اکوپمنٹس ہیں وہ چند ممالک ہیں جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی اور یہ اکوپمنٹ موجود ہے, کیونکہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ قسم کے یہ معاملات ہیں. اور جو میجورٹی ممالک ہیں
ڈیولپنگ ورلڈ کے خاص طور سے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں ان کے پاس یہ وسائل موجود نہیں ہیں کہ وہ یہ سارے کام خود سے کر سکیں، تو لہٰذا ان کو جو ہے یہ چیزیں خود مینیج کرنی پڑتی ہیں۔ تو جو دوسری چیز اس میں ہے وہ ہے اکنامک پریشرز جو ڈالے جاتے ہیں۔ سی پیک کا ایگزامپل ہے، سی پیک کی سپیڈ سلو کر دینا کس کے حق میں ہے، کس بیرونی ملک کے حق میں ہے، اور سی پیک کی سپیڈ جو ہے اس کو تیز کر دینا کس ملک کے فیور میں جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اور ان کے پیچھے جتنے معاملات ہیں اس طرح کی چیزیں۔ پھر ہمارے ساتھ لونز کی، قرضوں کی شرائط، ہم بھی یہ سچویشن فیس کرتے ہیں، وہ ہمارے حق میں کتنی فیوریبل ثابت ہوں گی اور ہم ان کو کس لیول پہ جا کے نیگوشیٹ کر پائیں اور اس میں کسی کا کتنا عمل دخل ہے۔ تو یہ ساری کافی کمپلیکیٹڈ معاملات ہیں۔ یہ سارا آتا ہے اس طرح سے۔ ہائبرڈ وارفیئر جو ہے اس کے اندر ملٹری اور نان ملٹری، اس طرح کے سارے نان ملٹری جو ایکشنز ہیں یہ وہ آتے ہیں، اور ہائبرڈ وارفیئر جو ہے وہ بھی اسی 5th جنریشن وارفیئر کی طرح بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ پاکستان کی سرحدوں پہ بھی روزانہ کی بیس پہ تقریباً کہیں نہ کہیں کوئی تصادم، کوئی جھڑپ، کچھ نہ کچھ جاری رہتا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان جو ہے جن ممالک کے ساتھ یہ مسائل پیش آ رہے ہیں ان ممالک کی طرف سے بھی 5th جنریشن وارفیئر کی مختلف ٹیکنیکس اور ٹولز جو ہیں وہ 24 گھنٹے کی بیسس پہ کہیں نہ کہیں کہ کوئی ان کا عمل دخل ضرور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کی ہم بات کریں۔ اس کے بعد جو چیز دیکھنے کی ہے اس سارے کے تناظر میں وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز، اگر ہم اپنے جیو اسٹریٹیجک پوزیشن آف پاکستان جو ہے، جہاں پاکستان دنیا کے نقشے پر جس لوکیشن پر موجود ہے، وہاں پر کیا جغرافیائی صورتحال ہے، کون سے ملک جو ہیں وہ نیبر کر رہے ہیں اور کون سے ملکوں کے انٹرسٹس ہیں۔ مثال کے طور سے گوادر کی ڈیولپمنٹ جو ہے، گوادر کے اندر جب ڈیولپمنٹ تیز ہوئی پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں، 2005 کے بعد ذرا تھوڑی سی چیزوں کی پیش رفت ہوئی، تو ان کو کبھی کم کر دیا جاتا ہے اس سپیڈ کو، کبھی وہ بڑھ جاتی ہے۔ ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے چونکہ وہ اب تو کئی سالوں سے اتار چڑھاؤ کا ایک فیز جو ہے اس سے گزر رہی ہے، تو گوادر میں جو ڈیولپمنٹ ہونی تھی اور جو ایک وقت میں ایک تاثر آ رہا تھا کہ گوادر از گوئنگ ٹو بی دا نیو دبئی، تو کہ وہاں اتنی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے ملک میں اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی، ملک میں اکنامک گروتھ بہت بہتر ہو جائے گی، امپلائمنٹ بہتر ہو جائے گی، لوگوں کے لیے مواقع ملیں گے، ان کو اپرچونیٹیز ہوں گی، اور اس طرح کی بہت سی باتیں کی جا رہی تھیں۔ تو ظاہر ہے وہ باتیں بہت سے ملکوں کو کچھ اتنی پسند نہیں بھی آتی ہیں، خصوصی طور پہ ان ملکوں کو جن کے لیے گوادر ایز اے کمپٹیشن پورٹ ایمرج کرتا ہے، اور اس میں آس پاس کے جتنے پورٹس، بہت سے پورٹس ہیں، مسقط میں ہیں، UAE کے ہیں، ایران کے ہیں، انڈیا کے ہیں، ایک امیجیٹ جو نیبرہڈ ہے اس کے اندر، تو یہاں پر ان ملکوں کے ساتھ آپ کے سچویشن جو ہے وہ چلتی ہے آگے۔ پھر اس کے بعد ریچنگ دا وارم واٹرز، جب ہم 80s کی دہائی میں اسکول کالجز میں پڑھتے تھے تو ہم وارم واٹرز، دا فائٹ فار وارم واٹرز، ہمیشہ اس کی بات سنتے تھے، خصوصی طور پہ اس دور میں جب افغانستان رشیا والی وار چل رہی تھی اور کولڈ وار کا زمانہ تھا، تو کہ جو افغانستان کی وار ہے اٹ از بیسیکلی دا فائٹ فار وارم واٹرز۔ تو آج گوادر جو ہے اور گوادر تک کا جو ایکسیس ہے وہ تقریباً اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ جو وار فار وارم واٹرز ہے واقعی یہ ایک حقیقت رکھتی ہے، یہ سچویشن جو پاکستان کی ہے، اور یہ پانی کا ایکسیس جو ہے وہ بہت سی جگہوں کا جو پانی کا ٹریول ہے، فریٹ کا، کنٹینرز کا، فریٹ شپس کا، وہ اس کو بہت، اور خاص طور سے اس میں جو سب سے زیادہ موومنٹ ہے وہ پیٹرولیم کے
पेट्रोलियम सप्लाई करने वाले या कैरी करने वाले जो बड़े बड़े टैंकर शिप्स होते हैं, वो उनके हवाले से जो टाइम साइकिल कम हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर गवादर के पोर्ट से तक चाइना अगर ऑयल ले रहा है और वो उसका ऑयल गवादर के पोर्ट पे आता है और गवादर के पोर्ट से वो आगे जाना है इनलैंड चाइना, तो पाकिस्तान का जो लैंड का टुकड़ा है उस वहाँ से गुज़रना बाकी का रास्ता बहुत कम टाइम लेगा और कम उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होंगे कंपेयर टू अगर वो पूरा शिप चक्कर काट के, जैसे इस वक्त और पहले के टाइम्स में टोटली वही एक रास्ता था जहाँ से चाइना को सामान जाता था, तो वो पूरा घूम के अराउंड ईस्ट एशिया और फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाकर जो पोर्ट्स है चाइना के वहाँ तक सामान जाता है। तो ये हमारे यहाँ के रीजनल हैं कंट्रीज़, उनकी बड़ा ज़रूरी है हमें कि हम उनकी डायनामिक्स और उनके साथ अपने रिलेशंस जो हैं उनको असेस करें कि वो किस तरह से पाकिस्तान के रिलेशंस उनके साथ आगे चल रहे हैं। और 5th जनरेशन वॉरफेयर और जो हाइब्रिड वॉरफेयर इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है उसमें ख़ुसूसी तौर से गवादर और सी पैक उसका एक बहुत पिवटल रोल है। पिवटल रोल इन द सेंस कि वो एक पिवटल बोन ऑफ कंटेंशन है और उसकी वजह से बहुत सी चीज़ों के इश्यूज हैं। तो ये हम डिस्कस करना चाह रहे थे आज के वीलॉग में कि 5th जनरेशन और हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है, कैसे की जाती हैं और पाकिस्तान में ये किस तरह से अमल दखल में आ रही हैं और किस वजह से। आज के लिए उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मैंने जितना मैं चीज़ों को सादा कर सकती थी मैंने किया है और उम्मीद है कि आप को अगर ये पसंद हुई तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ताकि अगर मैं फ्यूचर वीडियोस जो हैं वो उनको आप लोगों की जो जो चीज़ें आप जिनके बारे में कुछ जानना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग अगर करूं तो मुझे भी खुशी होगी। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।